بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت نیوز۔ ناظرین، یہودی محققین نے انکشاف کر کے دنیا بھر کو آگاہ کیا کہ یجوج مجوج اسرائیل کے علاقے سے نکلیں گے، جس کے بعد اسرائیلی قوم اس کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ کیا ہوا کہ اسرائیلی قوم نے یجوج مجوج کی دیوار ڈھونڈ لی ہے۔ آج ہم آپ کو یجوج مجوج کے خروج کے حوالے سے انتہائی اہم معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یجوج مجوج دراصل کون ہیں اور ان کا ذکر قرآن اور حدیث مبارکہ میں کس طرح سے آتا ہے۔ یجوج مجوج کا ذکر الہی کتابوں میں اس طرح سے آتا ہے کہ یہ ایک خونخوار اور آدم خور مخلوق تھی، جس کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک آہنی دیوار تعمیر کر کے تمام انسانی آبادی سے دوسری جانب قید کر دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ اس قرآنی آیت کے حوالے سے محققین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سفر کر کے وہاں جا پہنچے، جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان واقع ہے، تو وہاں دو پہاڑوں کے بیچ ایک ایسی قوم نکلا کرتی تھی جو کھیت کھلیاں تباہ کرتی تھی، وہاں رہنے والوں کو بے دردی سے قتل کرتی اور ان میں سے زندہ بچ جانے والوں کو اپنا غلام بنا لیتی۔ وہاں کے باشندوں نے اس عذاب سے بچنے کے لیے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح ان کی جان اس درندہ صفت مخلوق سے بچائیں۔ تب بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس خونخوار مخلوق اور آبادی کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے جس کو وہ کسی بھی طرح عبور نہ کر سکیں۔ یہ وحشی لوگ یجوج مجوج ہی تھے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یجوج مجوج اس سرزمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تو مجھے اقتدار عطا فرمایا ہے، میرے لیے وہی کافی ہے، تم سب لوگ ہاتھ اور پاؤں سے کام لیتے ہوئے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر سکوں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کر دیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو دہکاؤ۔ جب وہ انگارے کی طرح سرخ ہو گئے تو اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ یہ دیوار اتنی مضبوط بن گئی کہ یجوج مجوج نہ تو اس کو پھیلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس دیوار کی لمبائی 50 میل، اونچائی 290 فٹ ہے، جبکہ چوڑائی 10 فٹ تھی۔ کچھ محققین دیوار چین کو یجوج مجوج کی دیوار قرار دیتے ہیں، مگر یہ بالکل بھی درست نہیں، کیونکہ دیوار چین مشرق کی جانب واقع ہے، جبکہ یہ دیوار اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے، جبکہ یجوج مجوج کی دیوار شمال کی جانب ہے، وہ صرف اللہ کے حکم سے ہی گر سکتی ہے۔ دوستو، کچھ محققین کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جن دو پہاڑوں کے درمیان سفر کیا وہ قوساقین ماؤنٹین ہیں۔ وہ دو سمندروں یعنی بحیرہ اسود اور کیسپیئن نامی سمندر کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت بلند ترین پہاڑ ہیں جن کے درمیان وہ واحد راستہ ہے، یہاں سے گزرا جا سکتا ہے، مگر اب یہ راستہ مکمل طور پر برف سے ڈھک چکا ہے، جس کے اندر لوہا اور تانبا بھی موجود ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ یہی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی دیوار ہے جس کے پیچھے یجوج مجوج قید ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یجوج مجوج کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں کن الفاظ میں کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یجوج مجوج کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ قرب قیامت میں برباد ہوں گے، ان کی تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہوگی۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یجوج مجوج ہر روز اپنی دیوار کھودتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ان کو دکھائی دے،
تو ایک شخص جو ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے آج لوٹ چلو، باقی کل کھودیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی مضبوط کر دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی۔ تاریخ کے مطابق یجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھی۔ ان کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے تک یجوج مجوج مختلف قبائل اور قوموں میں پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہر جگہ خوب قتل و غارت کی، حتیٰ کہ حضرت ذوالقرنین کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ قرب قیامت میں یہ دیوار گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بے دھیانی میں انشاءاللہ بولیں گے اور انہی الفاظ کی برکت سے دیوار گر جائے گی، مگر وہ حق کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ دیوار گرنے کے بعد وہ شور مچاتے ہوئے انسانی آبادیوں میں داخل ہو جائیں گے اور بدترین فساد برپا کریں گے۔ وہ بستیوں کو اجاڑ دیں گے، ہر جگہ شر پھیلا دیں گے۔ جب ان کا وحشی گروہ جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب کوئی دوسرا گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ یہی سمجھے گا یہاں تو کبھی پانی ہوتا ہی نہیں تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں، تبریہ جھیل اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے کنارے گزارا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ حال ہی میں یہودی سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یجوج مجوج اسرائیل سے نکلیں گے۔ ان کے مطابق وہ کسی دیوار کے پیچھے قید نہیں بلکہ زیر زمین موجود ہیں، اور ایک دن اچانک اسرائیل کے پہاڑی علاقے سے نمودار ہوں گے اور دنیا بھر میں پھیل جائیں گے۔ یجوج مجوج جھیل تبریہ سے یہ اعلان کرتے ہوئے جائیں گے کہ زمین پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وہ سب کو اپنی اطاعت کرنے کا حکم جاری کریں گے۔ وہ بدبخت یہ اعلان بھی کریں گے کہ زمین پر اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد وہ آسمانوں پر بھی اپنی حکومت قائم کریں گے، اور یہ کہہ کر آسمان کی طرف ایک تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ہو چکا ہوگا۔ وہ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی طرف محفوظ مقام پر لے جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ اور تمام مسلمان اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان ظالموں کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا فرما جو ان کی ہلاکت اور بربادی کا باعث بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائیں گے اور یجوج مجوج کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا ہوگا جو ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ دنیا کے گوشت خور جانور ان کے گوشت کو کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر زمین کو ان کی نحوست سے پاک کر دے گا۔ ناظرین، یجوج مجوج کے نکلنے کا وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد اور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، جبکہ اس وقت تک حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ایک علامت جھیل تبریہ کے پانی کا کم ہونا بھی بتایا جاتا ہے، اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ مغربی دنیا سے جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتی ہے وہ بھی یجوج مجوج کو بیان کرتی ہے۔ جب فرانس کے نپولین نے بہت سے ملک فتح کیے تو مغرب کے عیسائی رہنماؤں نے فرانسیسیوں کو یجوج مجوج کہا۔ آج بھی کچھ عیسائی پادری چین کو یجوج مجوج سمجھتے ہیں۔ یہ سب ان کے اندازے ہیں، حقیقت وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ یجوج مجوج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور ان کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ یقیناً اللہ کی تدبیر کے سامنے کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یوں آپ کا اور ہمارا تعلق جڑا رہ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ والسلام۔